بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ التکاثر پڑھیں گے۔ بہت مختصر سی سورت ہے۔ اس میں ہم پہلے لفظی ترجمہ پڑھیں گے اور اس کی پھر تفسیر دیکھیں گے اور تشریح دیکھیں گے۔ تو سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر۔ الہاکم الہیو سے نکلا ہوا ہے لہو و لعب، کہتے ہیں کھیل تماشے کو۔ لہو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سے انسان کی عقل جو ہے وہ معاف ہو جاتی ہے، انسان کو غافل کر دیتے ہیں ہر چیز سے۔ الہیو کا اصل مطلب ہے غافل کرنا۔ الہاکم تمہیں غافل کر دیا۔ تکاثر کثرت سے نکلا ہوا ہے کہ تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ کثرت کا شوق ہے، یعنی آگے بڑھنے کا، ایک دوسرے سے زیادہ پیسہ آ جائے، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ تمہیں ایک دوسرے سے مال کی کثرت کے شوق نے آگے ایک دوسرے سے غافل کر دیا۔ یہ آسان الفاظ میں یہ کہیں گے کہ تمہیں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے شوق نے غافل کر دیا۔ حتیٰ یہاں تک کہ زرتم زیارت سے نکلا ہوا ہے، جیسے اردو میں بھی کہا جاتا ہے زیارت کرنا، ایک دوسرے سے ملنا۔ تو یہاں تک کہ تم زیارت کرو گے، مقابر قبر کی جمع ہے، قبر کی یعنی تم قبر تک پہنچ جاؤ گے۔ خود جب تک قبر میں نہیں پہنچو گے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا شوق کم نہیں ہوتا ہے۔ تم غافل ہی رہتے ہو اللہ سے، قرآن سے، شریعت سے۔ تو یہاں پہ غافل رہنا کس سے ہے؟ اللہ سے بھی غافل رہے، قرآن سے بھی اور شریعت سے بھی۔ کلا ہرگز نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے، سوف ان قریب تعلمون تم جان لو گے۔ کلا سوف تعلمون ہرگز نہیں، تم ان قریب جان لو گے۔ پھر دوبارہ آیا ثم، پھر کلا ہرگز ایسا نہیں ہے، سوف تعلمون تم جان لو گے۔ کلا لو تعلمون، کلا بار بار دہرایا جا رہا ہے۔ لو تعلمون، لو اگر اور کاش کے معنی میں آتا ہے، کاش تم جان لو، علم الیقین یقینی علم کے ساتھ، کاش تم جان لو یقینی علم سے۔ لترون الجحیم، لا تاکید کے لیے ہے، ترون تسمعون کی جگہ ہے، رؤیت سے نکلا ہوا ہے، تم دیکھتے ہو، تم ضرور دیکھو گے جحیم جہنم کو۔ ثم لترونہا عین الیقین، پھر تم دیکھو گے جہنم کو عین یقین سے، یقین کی آنکھ سے۔ ثم پھر لتسألن تم سے پوچھا جائے گا یومئذ اس دن عن النعیم نعمتوں کے بارے میں۔ اب ہم اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انسان سے شکایت کر رہے ہیں کہ تمہیں دولت کی کثرت، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے شوق نے آخرت سے غافل کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عنقریب تمہاری یہ غفلت دور ہو جائے گی کہ جو تم دنیا میں کو ہی اصل سمجھ بیٹھے ہو، یہاں تک کہ تم جب قبروں میں پہنچو گے پھر تمہیں آگے بڑھنے کا شوق بھی ختم ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہرگز ایسا نہیں ہے، جس چیز کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو اور جس چیز نے تمہیں غفلت میں ڈالا ہوا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے، عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا۔ پھر دوبارہ فرمایا ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو کہ دنیا اصل ہے، حالانکہ دنیا اصل نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تیسری دفعہ پھر فرمایا کلا کا لفظ بار بار استعمال کیا جا رہا ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے جیسا تم سمجھ رہے ہو، کاش تمہیں پتہ چل جائے علم یقین سے۔ علم یقین وہ علم ہے جو دلائل کے ساتھ 100% علم حاصل ہو۔ دلائل کے ساتھ حاصل ہونے والے علم کو کہتے ہیں علم یقین، اور جو مشاہدہ کر کے علم حاصل ہوتا ہے اسے کہتے ہیں عین الیقین۔ عین آنکھ کو کہتے ہیں، عینی یعنی یقین کی آنکھ سے جو دیکھا جائے۔ دونوں یقینی علم ہے۔ اگر تم یقینی علم تمہیں ہو جائے، تم جہنم کو دیکھ لو، تو تم وہ نہ کرو جو تم کر رہے ہو۔ غور کرو اللہ کی باتوں پر تاکہ تمہیں یقینی علم حاصل ہو جائے، پھر تم عنقریب تم وہ دیکھو گے اس سب کو یقین کی آنکھ سے۔ اس وقت تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے، کیونکہ اس وقت عمل کا وقت ختم ہو جائے گا۔ عمل کا وقت دنیا کا وقت ہے جو تم غفلت میں گزار رہے ہو۔ اس وقت کیا ہوگا؟ تم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی ہیں۔ یہ غافل ہونے کے لیے نہیں تھی بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے لیے تھی۔ بہت ہی آسان سا ترجمہ ہے اس کا۔ غافل کر دیا تمہیں باہمی کثرت کے خواہش نے، شوق نے، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچو گے۔ ہرگز نہیں، تم عنقریب جان لو گے۔ پھر ہرگز نہیں، تم
سب جان لوگے، ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے یقینی علم کے ساتھ، یقیناً ضرور تم دیکھ لوگے جہنم کو، پھر یقیناً ضرور تم دیکھ لوگے یقین کی آنکھ سے، پھر تم سے پوچھا جائے گا اس دن نعمتوں کے بارے میں۔ جتنا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس پہ شکر ادا کریں، دوسروں سے مقابلہ بازی نہ کریں، نہ حسد کریں۔ تفاخر اور حسد یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو خسارے میں ڈال دیتی ہیں، یہ دونوں فنا ہونے والی چیزیں ہیں، تو یہ دنیا بھی فنا ہونے والی ہے، تو ان چیزوں میں دل لگانا عقل مندی نہیں ہے۔ اعمال کو ترجیح دینی چاہیے، کیونکہ وہی اعمال جو ہیں ہماری نجات کا سبب بن سکتے ہیں۔ اعمال صالحہ کریں، اچھے اعمال کریں اور مداومت کے ساتھ کریں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو سن رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔